لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره. وقال النبي المحتشم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل احترام مولانا حافظ محمد عبدالکریم صاحب اشرفی امام خطیب مکہ مسجد اور حافظ عبدالعزیز صاحب و دیگر جمیع ذمہ داران نوجوانان اہل سنت و جماعت کوڑنگل بلکہ دیگر جمیع بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین سننے والی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات کے ذوق کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ذوق کو نسلاً بعد نسلاً تعدیر اللہ اس نظم کو، ذوق کو، اس اہتمام کو سرزمین کوڑنگل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امت رسول جیتی اور بستی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ذوق کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک تو آخری اشرا بھی رواں دواں ہیں، آپ حضرات کی مصروفیات بھی طویل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے اللہ نے نوجوانوں کو منتخب فرما کر یہ بات ذہن میں ڈالی کہ دیکھو رمضان کا آخری اشرا ہے، میرے اور میرے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم کو یہ اہتمام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کافی قابل مبارکباد ہیں۔ ابتدا میں تھوڑا سا یعنی کہ ماحول بننے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے جب میں آغاز کیا تھا، استغفر اللہ، بڑی بات سے توبہ، لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور میں تانڈو کی بات کر رہا ہوں، مگر الحمدللہ آج دیکھتے دیکھتے تانڈو کے 50 مسجدوں میں یہ اہتمام جاری و ساری۔ 20 سال پہلے تو لوگ تانا زنی کر رہے تھے، ارے یہ کیا لکھے بیٹھے شکیل صاحب کو، ان کو بلا رہے ان کو بلا رہے، نوجوانوں کو جگا رہے ہیں۔ مولانا آپ کو سر ٹائم دیتے ہوئے ذوق اتنا بڑھ گیا ہے، تانڈو کے 50 مسجدوں میں الحمدللہ شب قدر کا بلکہ تمام تاخیراتوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اب مقررین کم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ عالم میں اہل سنت و جماعت کی روح سے بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال کوئی تکبر نہیں، کوئی حماقت نہیں، کوئی بڑائی کی بات نہیں، بس آپ لوگوں کے ذوق کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ ابتدا میں تھوڑا سا ماحول بننے کے لیے وقت لگتا، سال 2 سال 4 سال، جب بات سمجھ میں آئے گی، ماحول بنے گا تو انشاءاللہ آپ کو بولیں گے کہ پہلے کی بات نہیں، ماشاءاللہ کثیر مجمع چل رہا ہے، ماحول بن گیا ہے، تو یہ وقت لگتا ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، جہاں سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ تو بہرحال حضرات محترم، میں پورے رمضان کو مختصر سے وقت میں آپ جب تک اجازت دیں گے انشاءاللہ سحر تک چلیں گے۔ آپ سب پریشان نہیں ہیں، تھوڑا مسکرانا بھی سنت ہے۔ میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو سمیٹ لوں، غالباً 11:10 ہو رہے ہیں، 12 بجے تک یا انشاءاللہ 12 بجے تک بات کو ختم کر لیں گے اور 12 بجے ٹھیک ہم دعا کر لیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی رات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بطور احتیاط 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ یہ اور بات ہے، جمہور کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہو نہ ہو 27ویں یعنی کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوا کرتا ہے، مگر بعض مفسرین، بعض محدثین، بعض محققین نے یہاں تک کہ لکھا ہے اگر تاخرات شب جمعہ میں آ جائے تو امکان ہے کہ وہ بھی شب قدر۔ بعض محققین کی یعنی کہ روایات بھی ہیں اگر تاخرات شب جمعہ سے مل جائے، جیسے کہ آج الحمدللہ شب جمعہ بھی ہے، تاخرات بھی ہے، تو امکان ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، یقینی نہیں، ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔
اللہ کرے کہ مجھ کو آپ کو پوری امت کو اللہ پاک شب قدر نصیب فرمائے، شب قدر کے ثواب سے اللہ کسی کو محروم مت فرمائے۔ تو بہرحال میں یقین میں وہ حصہ لا رہا ہوں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مجھ کو آپ کو رمضان گزارنا ہے، میری آپ کی مرضی سے رمضان نہیں، ابا کی مرضی سے رمضان نہیں، امی کی مرضی سے رمضان نہیں، نبی کی مرضی سے رمضان گزارنا۔ تو اب نبی کے معمولات کیا تھے، صحابہ کے معمولات کیا تھے، ازواج مطہرات کے معمولات کیا تھے، پڑھیں گے تو سیرت طیبہ معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے مستعد ہوتے، کیسے چوکنا ہوتے، کیسے یعنی کہ عبادات کے اندر آپ کا ذوق دیگر ایام سے بڑھ جاتا، دیگر ایام سے آپ کا ذوق بڑھ جاتا۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں دیگر ایام کے سے بنسبت ذوق آپ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، رمضان مبارک، میں آپ اس کی جتنی بھی قدر کریں، جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کم ہے۔ پہلے اس بات کا شکر کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور دوسرا شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہم گناہگاروں کو رمضان المبارک جیسا مقدس اور مکرم و محتشم مہینہ نصیب فرمایا۔ حضرات میں تھوڑا سا ابتدا سے لے چل رہا ہوں، مناسب ہے نا، پورا رمضان آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ رمضان کے فرائض، واجبات اور سنن یعنی 50 منٹ کے اندر آپ کو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا بلا کسی شرعی عذر کے اگر کوئی مسلمان رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی قضا میں 70 سال کے روزہ رکھتے ہیں تب بھی رمضان کے روزے کا اجر نہیں ملتا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ساری زندگی کے روزہ رکھیں گے تب بھی رمضان کے روزے کا اجر نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم گناہگاروں کو رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں۔ ایک ایک روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ فرض ہے، جو کہ فرض ہے، اور اس کو رکھتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے، عمر بہت بڑھ گئی ہے، 60 سال 70 سال، اب بدن میں قوت نہیں ہے، استغفر اللہ، بیمار ہیں یا کوئی ایسے مسائل ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کی تفصیلات الگ ہیں۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دینے کی کوشش کیجیے۔ ایک روزے کا بدل ایک صدقہ فطر ہے، ایک روزے کا بدل ایک صدقہ فطر ہے۔ اگر کوئی شرعاً بیمار ہے، پیرانہ سالی ہے، عمر بہت بڑھ گئی ہے، بدن میں قوت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ کچھ روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ جو جیسی سہولتیں روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے جتنے روزے چھوٹتے ہیں وہ اپنے روزوں کا ایک ایک روزے کا ایک ایک فدیہ صدقہ، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اتفاقی حادثہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 3 روزے چھوٹ گئے ہیں، آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، 3 روزے چھوڑ دیجیے، اور پھر عید کے بعد ماشاءاللہ عید آئی ہے، سب عید کے بعد انشاءاللہ آپ روزوں کی قضا کر لیجیے، عید کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیجیے۔ اسی طرح یعنی کہ خواتین کے لیے کچھ روزے یعنی فطرتاً چھوٹ جاتے ہیں، وہ یعنی کہ اس پر بھی کوئی حرج نہیں، مگر عید کے بعد خواتین جتنے اپنے روزے یعنی کہ ایام حیض و نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا واجب ہے خواتین کے۔ اور اتفاقی طور پر میرا آپ کا کوئی روزہ چھوٹ گیا، جیسے کہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پریشان نہ ہو اور عید کے بعد اس کی قضا کر لینا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو بڑے حضرات جن کی عمر بہت زیادہ ہے، بدن میں کوئی کمزوری ہے، ایک ہوتا ہے روزے کا فدیہ، ایک ہوتا ہے روزے کا کفارہ۔ کفارہ کہتے ہیں جان بوجھ کر روزے کو توڑ دینا، جان بوجھ کر روزے کو توڑ دینا۔ میں روزہ توڑ رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، بلکہ پانی پی لے رہے ہیں، کھانا کھا لے رہے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، بحالت روزہ بیوی سے خصوصی ملاقات کر لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی 2 چیزیں ہیں، 2 پینالٹی ہیں، ایک تو روزے کی قضا بھی کرنا ہے اور باقاعدہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ روزے کی قضا تو معلوم ہے، عید کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کریں۔ صحابہ نے پوچھا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ یہ مشکل ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 روزے رکھیں یا رسول اللہ یہ بھی مشکل ہو؟ اب قربان جائیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ جان بوجھ کے اگر آدمی روزہ توڑ دیتا ہے، یا غلام آزاد کرے یا 60 روزے متواتر رکھے، یہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا،
60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ روزہ توڑنے کی سزا مکمل ہو جائے گی، مگر اس کا پھر یعنی اس کی قضا بھی آپ کو لوٹانا ہے، روزہ بھی ہٹے۔ تو حضرات محترم، بچہ اگر ہے تو 15 سال کا، بچی اگر ہے تو جوان ہونا چاہیے، بچہ ہے تو جوان ہونا چاہیے، اس پر روزہ فرض ہے۔ 8 سال کے، 10 سال کے، 6 سال کے بچے پر روزہ فرض نہیں، 8 سال کی بچی پر روزہ فرض نہیں۔ ہاں، ذوق دلانے کے لیے ماں باپ اگر رکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرنے کی ضرورت، روزہ چھوٹتا ہے چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈال رہا ہے، تو اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، آپ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، گنہگار آپ نہیں کہلا سکتے۔ پین لیجیے، پیپر لے لیجیے کہ مثال کے طور پہ آپ کی اہلیہ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، کھانے پینے کے باوجود بغیر کسی قرض کے اگر آپ کسی کو قرض دیے ہیں اس کو بھی آپ کاؤنٹ کیجئے، جمع کر لیجیے۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہو رہے سمجھے، مثال کے طور پر، اور 2 لاکھ روپے آپ کسی کو قرض دیے ہیں، وہ 12 لاکھ روپے، پر لاکھ روپے پر آپ کو 2500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے، پر لاکھ روپے پر 2500 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، چاہے آپ کا سونا استعمال کا ہو یا نہ ہو، یا الماری میں 10 سال سے رکھا ہوا کیوں نہ ہو، مگر چونکہ سونے کے مالک آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے۔ اب چونکہ بیوی کا کفیل شوہر ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی تعلق میں خطاب ہو رہا تھا، یہ مستورات کو بھی سمجھایا اور مرد حضرات کو بھی سمجھایا۔ عام طور پر بیوی کا کفیل شوہر ہوتا ہے، جوان بچیوں کا، جوان لڑکیوں کا کفیل باپ ہوتا ہے۔ اب بچیاں کہاں سے لیں گے سونے کی زکات؟ بیوی کہاں سے لیں گی؟ تو شوہر زکات دیتا ہے، باپ زکات دیتا ہے۔ تو دیکھ لینا، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، وہ بیٹھ بٹھا کر سب کے گھر والوں کو دیکھ لینا کہ مثال کے طور پہ بیوی کے پاس کتنا سونا ہے، ماں کے پاس کتنا سونا ہے، اور بیٹیوں کے پاس کتنا سونا ہے۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ غور کرے کہ میرے پاس، میرے ماتحتین کے اندر سونا، چاندی، بینک بیلنس کیا کیا ہے، حساب کرتے ہوئے کل مال کو آپ شامل کرتے ہوئے پر لاکھ روپے پر 2500 روپے زکات نکالنا، یہ لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر زکات نہیں دیں گے تو ہم اسی مال سے قیامت کے دن اژدہا کی شکل تمہارے مال کو بن دیں گے، اور اژدہا تم پر مسلط کریں گے، اور وہ اژدہا تمہاری پیشانی کو، تمہاری پیٹھ کو، تمہارے پیروں کو داب دے گا، اور اژدہا کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، مزہ چکھتا ہے، میں تیرا مال ہوں، مزہ چکھتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ زکات دینے کے 3 فائدے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہی آدمی مال کی زکات نکالتا ہے مال پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہی زکات، کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، جوان لڑکی ہو یا لڑکا، اپنے مال کی زکات نکالے، ادھر مال پاک ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہی زکات نکالے مال پاک ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، اس مال میں اللہ برکت کو پیدا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا فائدہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنے والے سال تک اللہ اس مال کی حفاظت فرما۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہے، اللہ دیا ہے تو دینا ہے، مال نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھ کو آپ کو خرچ کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، زکات کا اتنا بڑا فائدہ ہے، آپ کا مال پاک ہو رہا ہے، اور آپ کے مال میں برکت ہو رہی ہے، اور آنے والے سال تک اللہ آپ کے مال کا محافظ ہے، محافظ ہے، محافظ۔ زکات دینے والی اچھی طرح جانا، مگر آپ کو میں نے فرما ہے، اور میں یہ خواہش کروں گا کہ تھوڑی ان کے ساتھ پینالٹی کے وہ پہلے ہونا تھا، چونکہ ذمہ داروں میں سے ہیں، مگر حضرت جلدی تشریف لائیے، اور انشاءاللہ کچھ پینالٹی آپ کو بھی دیں گے۔ ہماری بھی محبت ہے، آپ تاخیر سے تشریف لانے، بہرحال آپ آ گئی ہیں، ہماری محبت میں، ہماری قوت میں اضافہ ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، چونکہ رمضان میں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ مصروف ہے، اور 20 سال پہلے سے آپ کی والد مکرم کی پہلی مرتبہ تعلیم کی حاضری ہوئی تھی، اور روشن صاحب آئے تھے، بولے مل صاحب ایک بیان کرنا ہے۔ 20 سال پہلے کی بات کرو کیا روشن صاحب؟ 20 سال پہلے مل صاحب آپ کو تشریف لانا، 20-21 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ آپ کے والد محترم کے سائے کو دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کو رکھے، اور 20 سال پہلے یعنی وہ مقام، وہ جگہ، وہ مکان، وہ چائے کی نشست، وہ گفتگو آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ تو یہ سلسلہ 20-21 سال سے چل رہا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ لوگوں کی محبت کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ تو بہرحال حضرات محترم، میں زکات کے مسائل بھی بتا رہا ہوں۔ آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کی سگی خالہ ہے، مامی ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، پھوپھا ہے،
اگرچہ کہ یہ غیر سید ہے، آپ ان سب کو زکات دے سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ میری سگی بہن ہے، میرا بھائی ہے، کیسے زکات دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بشرطے کہ غیر سید ہو۔ یہ زکات کی رقم ہے بول کے دینے کی ضرورت ہے، اس کو قبول کیجیے، اس کو قبول کیجیے بولنا، وہ آپ کا اشارہ، اس کا اشارہ کافی۔ اور زکات پہلے نمبر پر خاندان کے غریب کو دینا چاہیے، یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا کہ میں پہلے مدرسے کا نام دوں، مگر ہرگز نہیں۔ 25 سال ہو گئے یہ مسئلہ بتاتے بتاتے، انشاءاللہ جب تک حیات ہے بتاتے ہیں۔ قانون میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، صاحب تقریباً علماء کی سوچ فکر حرص الگ ہوتی ہے، مگر آپ کا جذبہ الگ۔ مدرسہ نہیں، بالکل نہیں مدرسہ۔ پہلے نمبر پر خاندان کا غریب، دوسرے نمبر پر مدرسہ، تیسرے نمبر پر تمام رفاہی ادارے، جتنی جماعتیں ہیں، تنظیمیں، وہ الگ۔ پہلے نمبر پر خاندان کے غریب کو دیجیے، اس کے بعد کوئی مد بچتا ہے مدارس کو دیجیے، اس کے بعد کوئی مد بچتا ہے خدمت خلق کی جتنی تنظیمیں جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کو دیجیے۔ پہلے نمبر پر غریب، پہلے نمبر پر کس کو دیں گے؟ خاندان کے غریب کو دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکات نکالتے ہو تو یہ زکات نکالنے کا ایک ثواب خاندان کے غریب کو دیتے ہیں تو یہ دوسرا ثواب خاندان کے غریب کو دیجیے، خاندان کے غریب کو محروم مت کیجیے۔ تو آپ کی سگی بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، پھوپھا ہے، خالہ ہے، خالو ہے، ماموں ہے، مامی ہے، چاہے خلیری بہن ہو، بھانجی ہو، بھتیجی ہو، فلاں ہو، تمام کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ غیر سید۔ اب جن کو دینا حرام ہے میں ان کی لسٹ گنا رہا ہوں۔ نانا نانی کو آپ زکات نہیں دے سکتے، حرام۔ دادا دادی کو زکات نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے۔ نانا نانی کا نواسا نواسی کو زکات دینا حرام ہے۔ دادا دادی کو پوترا پوتری کو زکات دینا، دادا دادی کا پوترا پوتری کو زکات دینا حرام ہے۔ اولاد کا ماں باپ کو زکات دینا حرام ہے، ماں باپ کا اولاد کو زکات دینا حرام ہے، بیوی کا شوہر کو زکات دینا حرام ہے، شوہر کا بیوی کو زکات دینا حرام ہے، سیدوں کو زکات دینا حرام ہے، مسجد کے چندے میں زکات دینا حرام ہے، کسی کافر کو بھی زکات دینا حرام۔ آپ بولیں گے مجھ میرے پاس 20 سال سے 10 سال سے 15 سال سے کوئی خاتون کام کر رہا ہے، بچہ کام کر رہا، اگرچہ کہ وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے۔ آپ کو اگر محبت ہے تو جیب خاص سے اس کو تحفہ دیجیے۔ اگر آپ غیر مسلم کو جتنی زکات دیں گے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ اتنی زکات آپ کو لوٹانا ہے، چونکہ آپ کے زکات اور صدقے کے اصل مستحق مسلمان ہیں، غریب مسلمان ہیں، غریب مسلمان۔ آپ کسی کافر کو زکات صدقہ نہیں دے سکتے، جتنا دیں گے پھر دوبارہ آپ کو اتنا لوٹانا ہوگا، کسی مسلمان غریب مسلمان کو دینا ہوگا۔ اسی طرح زکات سیدوں کو نہیں دے سکتے، حرام۔ اور اسی طرح زکات کافروں کو نہیں دے سکتے، حرام ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان میت کی تجہیز و تکفین میں بھی آپ زکات کا مد نہیں لگا سکتے، حرام ہے۔ آپ بولے کہ 40 مردے پڑے ہوئے تھے لاوارث، میں 10,000 50,000 1 لاکھ روپے زکات لگا دیا، آپ کی زکات چک لے، جتنی لگائے تھے مردوں کی تدفین کے لیے پھر سے آپ کو لوٹانا ہو۔ شاید ہی ایسا مسئلہ آپ کو کوئی بتائے یا نہ بتائے، میں بتا رہا ہوں، اور جب تک زندگی باقی ہے انشاءاللہ کھول کھول کے مسائل کو بتاؤں گا۔ ہمارے آدمی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تقریر کم مسائل زیادہ بتاتا ہوں، تقریر کم ہوتی ہے مسائل زیادہ بتاتا ہوں، چونکہ یہ مسائل کو کھول کھول کے بتائیں گے تو مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ زکات کن کو دینا حرام ہے، کن کو دینا جائز۔ تو کسی مسلمان میت کی تجہیز و تکفین میں بھی آپ زکات نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح نابالغ لڑکی کو، لڑکے کو بھی آپ زکات نہیں دے سکتے، نابالغ لڑکی کو، لڑکے کو بھی آپ زکات نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ زکات دینے کے لیے صاحب عقل ہونا ضروری ہے، زکات دینے کے لیے بالغ ہونا سامنے والا، لڑکی ہو کہ لڑکا، شرط ہے، یہ لازم۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے شوہر کے پاس پیسہ نہیں، اگرچہ کہ شوہر کفیل ہے مگر پیسہ نہیں، تو جب تک شوہر یہ زکات نہیں نکالے گا یہ زکات واجب الادا ہوگی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے بیوی ایک قدم آگے بڑھ کر کہے اپنے شوہر سے، اپنے سرتاج سے، آپ فکر مت کیجیے، پیسے دیے، میرے سونے میں سے سونا بیچیے، چاندی میں سے چاندی بیچیے، مگر زکات مگر زکات نکالیے، مگر زکات نکالیے۔ نوجوان لڑکیاں ہیں، باپ کفیل ہے تو باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہیں ابا جان آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سونا چاندی ہمارے لیے آپ نے رکھا ہے، اس کو بیچ کر زکات دے دیجیے، تاکہ وہ صحابہ والی سنت، وہ امت کی مقدس ماؤں کی سنت پھر سے زندہ ہو جائے۔ ہاں، خالی صحابہ کا جوش نہیں، صحابیات کا بھی تو جوش ہے، خالی صحابہ کا نہیں، صحابہ کی بیویوں کا بھی تو ایثار میرے آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر امت کی مائیں ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے اپنے شوہر کو، اپنے اپنے کفیل کو، اپنے
باپ کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں حلال کھلانا ہے یہی کافی ہے. اگر زکات دینی ہے 2 تولے ہمارا سونا بیچ دیجیے، زکات دینی ہے ہماری چاندی بیچ دیجیے. ایک مشورہ دے رہا ہوں بھائی، بات غلط نہ جی. ہاں رمضان کا بھی موقع جینے کا دیا ہے اور ساتھ ساتھ آخری عشرہ عطا کیا ہے. آخری عشرہ یعنی اللہ یعنی ہم کو نصیب کیا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آخری عشرے میں شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. میں آپ تمام مسلمانوں قرنگل کو بالخصوص یہ نوجوان جو اہتمام کر رہے ہیں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ایک اچھا ماحول کی جانب قدم اٹھایا ہے. اللہ کرے کہ قیامت تک اس سرزمین پر یہ ماحول یہ پیارا نظم یعنی کہ لیلۃ القدر کی نسبت سے جاگنا اہتمام کرنا اللہ آپ کی نسلوں کا بلکہ ہماری نسلوں کا مقدر بنا. اچھی طرف یہ کوئی اچھے کام کی طرف مائل کرنا یہ بڑی اللہ کے رسول کی طرف بلانا اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی. تو اب رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. دیکھتے دیکھتے دوسری تاخرات یعنی کہ الحمدللہ ہم پہنچے ہیں. اللہ کرے کہ شب قدر مجھ کو آپ کو بار بار اللہ زندگی میں نصیب فرمائے. سونے کے ساتھ 1 تولہ چاندی بھی ہے تو زکات لاگو ہوگی. خالی 4 تولے سونا ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے. خالی 5 تولے سونا ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے. یہ 4-5 تولے سونے کے ساتھ 1 تولہ بھی آپ کے پاس چاندی ہے اب آپ اسلام میں مال والے کہلاتے ہیں. اب آپ کو زکات دینا. میں وہ تمام باتوں کو نہیں بول رہا ہوں بھائی آپ حساب کر لو کیلکولیشن کتنے لاکھ کے آپ مالک ہیں. اب میں اور ایک قدم آگے بڑھ کر بولتا ہوں 70,000 روپے کے اگر آپ مالک ہیں شریعت بتاتی ہے آپ مال والے ہیں. اسلام میں آپ امیر کہلاتے ہیں. 70 سے 72,000 روپے کے بھی اگر آپ مالک ہیں 1 سال سے یہ رقم آپ کے پاس ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی قرض کے آپ 70-72,000 کے مالک ہیں. چاہے مرد ہو یا عورت ہو اسلام میں یہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں. خالی اگر 4 تولے 5 تولے سونا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. یہ 4-5 تولے سونے کے ساتھ 1 تولہ بھی اگر آپ کے پاس چاندی ہے 10,000 روپے بھی اگر آپ کے پاس ہے اب آپ پر لاگو ہے کہ آپ اپنے مال کی زکات دیں. اپنے مال کی زکات دیں. مسئلہ سمجھ میں آیا نا. چلیے تو ہم ماشاءاللہ اعتکاف کی طرف آ رہے تھے. چل رہی تھی بات والا حدود مسجد چھوڑ کر کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. مگر یہاں ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. کوئی حافظ صاحب ہے کوئی عالم صاحب ہے کوئی بھی مسلمان ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں اعتکاف میں تو ضرور بیٹھوں گا. عشاء کی نماز فلاں مسجد میں جا کر پڑھا کے آؤں گا یا تراویح فلاں مسجد میں پڑھا کر آؤں گا. تو یہ ان کا جانا اور آنا جائز اعتکاف میں ہے انہوں. مگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس بات کی نیت کیے ہیں میں اعتکاف مکہ مسجد میں بیٹھوں گا تراویح جا کر جامع مسجد میں سناؤں گا. یہ ان کے لیے جائز. اب اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد کے حالات اور سہولت کے اعتبار سے دل میں اس بات کی نیت کرتا ہے میں اعتکاف تو مکہ مسجد میں بیٹھوں گا مگر نہانے کی اگر حاجت ہو پیشاب پہننے کی اگر حاجت ہو میں میرے گھر سے فارغ ہو کر آؤں گا. اس کی اجازت اس کو اختیار ہے. شریعت نے اختیار ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر میرے جملے کو اچھی طرح غور کیجیے. میں یہ بتا رہا تھا قریباً 2009 میں یا 10 میں تقریر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں 3 عورتوں سے نکاح فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں 3 عورتوں سے نکاح فرمائیں. ایک بے وقوف سنا نہیں اللہ نکاح فرمائیں گے سن لیا. میں بول رہا ہوں رسول اللہ ان سن رہا اللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقدس عورتوں سے نکاح فرمائیں. مگر سننے والا کا وقت اللہ بول کے سن لیا پورے تانور میں نیچے اوپر کر دیا. میں بولا ارے بے وقوف میں ہوں زندہ میں تیرے کو مسئلہ بتاتا ہوں. اللہ میرے میاں رسول اللہ کے رسول 3 عورتوں سے جنت میں نکاح فرمائے. تقریر سننے کے لیے بھی ہوش کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک بول رہا ہوں آگے سنیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر اعتکاف میں بیٹھنے والا حدود مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. اعتکاف میں بیٹھنے والا بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر جو جیسے مسئلہ بتایا جانے آنے کا ایک کلیکشن ہے. بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد کے حدود کو پار نہیں کر سکتا. اگر پار کر لیا تو اس کا اعتکاف چک لے. اعتکاف میں بیٹھنے والا مکہ مسجد میں کوئی اعتکاف بیٹھا ہے انہیں جامع مسجد میں جا کے کسی کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا. مکہ مسجد میں کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے چوراہے میں جا کے 2 لڑنے والوں میں صلح نہیں کرا سکتا. مکہ مسجد میں اگر کوئی اعتکاف بیٹھا ہے مسجد ابراہیم میں کسی نکاح کی مجلس میں وہ جا نہیں سکتا. اگر چلے گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا. تو صحابہ نے کہا
اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جو اعتکاف کو بیٹھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر حدود مسجد کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو نیکیاں ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالی کوڑنگل نہیں، تاجور نہیں، تلنگانہ نہیں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کی گنتی کے برابر اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی مجبوری یہ ہے وہ حدود مسجد کو پار کر نہیں سکتا، حدود مسجد کو چھوڑ کر گھر جا نہیں سکتا، حدود مسجد کو چھوڑ کر کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، مگر اعتکاف کی برکت کی بنا پر اللہ اس کو پورے مسلمانوں کی گنتی کے برابر نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ ثواب ہے۔ اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ ایک ہے اعتکاف واجب۔ اگر کوئی عاقل اور بالغ مسلمان مرد یا عورت اس بات کی نیت کرے کہ میں مثال کے طور پر میرا بچہ اگر کامیاب ہو گیا یا میری بچی کی شادی ہو گئی یا میرا بچہ امریکہ چلے گیا یا یہ جائز کام ہو گیا تو میں ایک دن یعنی کہ اعتکاف بیٹھوں گا تو اس میں بھی روزہ شرط ہے، ایک دن اعتکاف بیٹھنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہے، دوسرے دن غروب آفتاب کے بعد ہٹ جانا ہے۔ ایک دن بولے تو ایک دن کا اعتکاف، آپ جیسی نظر مانیں گے ویسا اعتکاف، 2 دن بولے تو 2 دن، 3 دن بولے تو 3 دن، مگر اس میں روزہ شرط ہے، روزہ شرط ہے، روزہ شرط۔ اسی طرح دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی کفایہ والا، یہ نبی والا اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یہ بھی مسجد میں مسلمانوں کو بیٹھنا شرط ہے، روزے میں بیٹھنا شرط۔ آپ بولیں گے میں اعتکاف کرتا ہوں کھینچتے رہتا ہوں صبح شام، بولے تو نہیں چلتا، روزہ آپ کے لیے شرط ہے، مسجد میں بیٹھنا اعتکاف میں ہے، روزہ آپ کے لیے شرط ہے۔ اب یہ سنت مؤکدہ علی کفایہ والا یہ 10 دن والا اعتکاف ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ یہ 10 دن کے علاوہ اگر کوئی ایک دن بیٹھنا چاہے، 3 دن بیٹھنا چاہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بھی اجازت ہے۔ اب کوئی بیٹھ گئے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، افطار سے پہلے آ کر، بڑی اچھی بات ہے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ ارادہ کرے، آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ میں یہ اعتکاف بیٹھتا ہوں، آپ ایک رات کا 1 دن کا اعتکاف بیٹھ جائیے یا 3 رات کا 3 دن کا اعتکاف بیٹھیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن افطار سے پہلے مسجد میں آ جائیں، دوسرے دن اگر افطار کے بعد نکل جائیں تو 1 دن والا اعتکاف، یا 1 دن پہلے آ جائیں 3 دن کے بعد نکل جائیں تو 3 دن والا اعتکاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعتکاف کی بھی برکت کا یہ عالم ہوگا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے اس کو اتنا دور رکھیں گے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ، زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ 3 خندق کا لفظ آیا حدیث کے اندر، چاہے وہ 1 دن اعتکاف بیٹھے یا 3 دن اعتکاف بیٹھے، 3 خندق کے فاصلے پر اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو دوزخ سے دور رکھے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 خندق کا فاصلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا، 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آپ کو ذوق دلانے کے لیے، آپ کے جوش کو برقرار رکھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر سہولت ہے کاروبار کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، میں پیارے نوجوانوں سے ملتمس ہوں آپ 1 دن کا اعتکاف بیٹھیے، 3 دن کا اعتکاف بیٹھیے۔ اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر قرآن پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفل کا اہتمام کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام اعتکاف کی مجلس میں آپ سے مجھ سے ہو سکتا ہے، آپ سے اور مجھ سے ہو سکتا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا شکیل صاحب اعتکاف نہیں بیٹھے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، صرف مدرسے کی مجبوری ہے، مدرسہ چل شفاء من کل داء وشفاء من کل داء وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور وجنة الفردوس نعيما مقيما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة. یہ